جس کی ذات سے مخلوق کو نفع پہنچے، جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع مند ہو، وہ بہترین انسان۔ جس کا مجھے تجربہ ہوا 2 راتوں پہلے میں نے اپنے سونے کی جگہ تبدیل کی، وہاں مجھے رات کو مچھروں نے اتنا کاٹا کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اٹھ کے پانی پیا، اپنے ہاتھوں پہ تیل لگایا، پھر لیٹا، لیکن پھر بھی مچھروں نے کہیں سے گنجائش نکال لی۔ اب گزشتہ رات میں نے کیا کیا کہ ساتھ وہ انسیکٹ کلر، مکھی مار پنجرا، مکھی مار، بھائی اسپیکر ٹھیک نہیں ہے آج، وہ مکھی مار پنجرا۔ آپ حضرات کا ہی قصور ہے کہ آپ کو اسپیکر کا ماہر لا کے دے دیں۔ اوزار ہیں ہمارے پاس، اسپیکر کا ماہر کہہ کے تھک گیا۔ ویسا بندہ ہو جو اسپیکر کا ماہر ہو۔ چیزیں ہیں، صرف وہ فن جانتا ہو، نہ پیسے چاہیے نہ چیزیں چاہیے۔ تو وہ انسیکٹ کلر لگا دیا، بس یہ ایک ہی چلتا، وہ انسیکٹ کلر لگا دیا۔ لگاتے ہی نا چھوٹی دیر کے بعد پٹاخہ آیا، ٹھاؤ ٹھاؤ ٹھاؤ، اور میرے اندر ایک سکون آئے، یہ مچھر مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں سوچنے لگا مچھر کے مرنے میں مجھے تسکین کیوں مل رہی ہے؟ میں اس دن سے لے کر اب تک سوچ رہا ہوں اس کو کہ مچھر کے مرنے پہ مجھے سکون کیوں ملا؟ پھر یہ حدیث مبارکہ فوراً میرے سامنے آئی کہ اللہ نے میری اس حدیث کو میرے اوپر کھولا ہے کہ سکون اس لیے آیا کہ وہ مخلوق کے لیے نفع مند چیز نہیں تھی۔ اس کے مرنے پہ مجھے سکون ملا، تسکین ملی، مجھے راحت ملی۔ پھر مجھے واقعات آنا شروع ہو گئے یاد۔ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو وضو کی ٹونٹیوں پہ نا تھوڑا سا پانی اگر لیک ہو تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کے پانی پیتی ہیں۔ ایک شہد کی مکھی میں نے ٹوٹی کھولی، وہ چپکی رہی، پانی شہد پی رہی تھی، وہ اندر گر گئی۔ میں نے جو نلکا کھولا اب وہ پانی کے ساتھ کشمکش کر رہی کہ بہہ نہ جاؤ، میں نے ایک دم نلکا بند کی۔ اب سوچا کہ اس کو ہاتھ پہ اٹھاؤں کہیں کاٹ نہ لے، مسجد کا تنکا اٹھا کے لے آیا، اس کو ایسے ڈھلوان بنا کے رکھا، وہ اس پہ چڑھی جب مکھی تو میں نے اٹھا کے اس کو باہر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پر خشک ہوئے، وہ اڑ گئی۔ مجھے اس کے مرنے پہ تکلیف پہنچی کہ وہ مر نہ جائے، حالانکہ وہ بھی کاٹنے والی چیز ہے، وہ بھی کاٹنے والی چیز، اس کو سوچتا رہا، لیکن اس کی موت پہ مجھے افسوس ہوتا۔ اگر وہ مر گئی ہے تو مجھے راحت نہیں پہنچتی، تکلیف پہنچتی۔ میں نے اس کو بچانے کے سارے جتن کیے کہ وہ نہ مرے۔ اس طرح اور کئی بے شمار واقعات ہیں کہ میں نے شہد کی مکھی کو بچایا، ایک دفعہ تالاب میں سے بچایا، ایک دفعہ نہر سے بچایا، ایک دفعہ ہمارے باغ کو ٹیوب ویل کا پانی لگا ہوا تھا، اس پانی میں پتہ نہیں مکھی کیسی بیچاری تیرتی تڑپتی جا رہی تھی، میں بھاگ کے پتا اٹھا کے لایا، اس کو پتے پہ بٹھایا، ایک طرف رکھ دیا۔ اس بچانے پہ مجھے راحت پہنچی، اور مچھر کے مرنے پہ مجھے راحت پہنچی۔ اس کے مرنے پہ راحت ملی، اس کے بچانے پہ راحت ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے مچھر انسانیت کے نفع کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایسا بندہ، نیک آدمی جس سے انسانیت کو نفع پہنچا، راحت پہنچی، کسی کو دعا دے دی، کسی کو تسبیح دے دی، کسی کو وظیفہ دے دیا، کسی کو اللہ کا نام دے دیا، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا، کسی کو سچی راہیں بتا دی، کسی کو خیر کا عمل بتا دیا، کسی کو دکھوں سے نکالنے، پریشانیوں سے نکالنے، کسی کو قرضوں سے نکالنے کی زندگی بتا دی، ترتیب بتا دی، اور انسانیت کو راحت پہنچی۔ جب ایسا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ساری مخلوق روتی ہے، چونٹیاں، مکھیاں، مکوڑے اور مچھلیاں اور پانی کی مخلوق، ساری دنیا روتی ہے کہ اللہ آج وہ اس دنیا سے چلا گیا جس کی وجہ سے تیرے بندوں کو یا مخلوق کو راحت پہنچتی تھی۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے جانے کے بعد کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہوتا ہے، بلا رکی ہوئی ہوتی ہے اور مصیبتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مخلوق دعا مانگتی ہے اور اس کے مرنے پہ مخلوق روتی ہے کہ یہ کیسے مر گیا بندہ، یا اللہ اس کے مرنے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ناراضگی نہ آ جائے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی انسانیت کے دل میں خیرخواہی کے جذبے کی وجہ سے، یا اللہ تیرا عذاب، تیری بلائیں، تیری آفات رکی ہوئی تھی، یا اللہ کہیں عذاب اور بلا ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ ہماری ذات انسانیت کے لیے نفع کا کتنا ذریعہ بن رہا ہے، کتنا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں شاید کل یا پرسوں یہ 7 انڈر پاس ہے، میں طے کر کے سامنے جا رہا تھا، میں نے ایک بندے کو سلام کیا،
پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج سلام انسانیت کے نفع کے لیے کروں گا، اللہ کے حبیب کی پہلے سنت، سب سے پہلے سنت، اور دوسرا انسانیت کے نفع کے لیے کہ یا اللہ اگر یہ قرضوں میں ہے تو اس کو سلامتی دے دے، اگر یہ بیماری میں ہے تو اس کو سلامتی دے دے، اگر دکھوں میں ہے تو اس کو سلام سے مراد سلامتی، سلامتی سے مراد قرضوں سے نکل گیا، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، الجھنوں سے اور مسائل سے نکل گیا، سلامتی مل گئی۔ تو مولا میں اس کو اس نیت سے سلام کروں گا یہ سلامتی میں آ جائے، اس کو راحت مل جائے، اس کے دل کو ٹھنڈک ملے، اس کی طبیعت کو سکون ملے، بس میں اس نیت سے اس کو سلام کروں گا، اور اس کا صلہ مولا میں تجھ سے لوں گا۔ اگر وہ سلام کے جواب میں سلام کر دے اس کی مہربانی ہے، اگر نہیں کرتا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے فلاں وقت میں تجھے سلام کیا تھا اور تو نے جواب نہیں دیا تھا، نہیں مولا اس کا صلہ میں تجھ سے لوں گا۔ اچھا مجھ سے لے گا تو پھر ٹھیک ہے، آپ پھر میں تیرے لیے کافی ہوں، وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا، یہ ہے اس کا معنی، میں تیرے لیے کافی ہوں، وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، تیری مدد کے لیے بھی کافی ہوں، تیرے لیے بھی کافی ہوں، اور تیری مدد کے لیے کوئی نہ آئے، سارا جہان تجھے چھوڑ جائے، ساری انسانیت تجھ سے ترک تعلق کر لے، ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے، میں تیرے لیے بھی کافی ہوں اور تیری مدد کے لیے کافی ہوں۔ جب میں تیرے ساتھ آ گیا اب کیا پریشانی کی بات ہے؟ میں نے حج پہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا کا ایک ترجمہ دیکھا۔ مینا میں ہم سو رہے تھے، کچھ سو رہے تھے کچھ جاگ رہے تھے، تو ایک جوان تھا تو ایک دم شور کر کے اٹھ بیٹھا، ہائے ہائے فلاں یہ آ گیا وہ آ گیا، اس کو خواب آیا بیچارے کو، اب اس کو سنبھال رہے لیکن وہ شور کر رہا، ادھر سے لوگ جھانکنے لگے، ادھر سے دھانکے، اس کا جو ہے بہنوئی ساتھ تھا، بڑی عمر کا تھا، یہ جوان کوئی 17 18 19 سال کا تھا، اس کو سنبھال کے کہنے لگا کیا ہے، میں تو تیرے ساتھ ہوں، کیا پریشانی ہے؟ سینے سے لگا لیا، اور جب کہا نا میں تیرے ساتھ ہوں، کیسی پریشانی ہے؟ کچھ بھی نہیں تجھے، ایسے تو نے خواب دیکھا ہے، حوصلہ کر، اکیلا نہیں ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک پل میں اسے سکون مل گئی، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ انسانیت کا نفع میری ذات سے ملے اور نفع انسانیت کے لیے پھیلاتا چلا جاؤں۔ مجھے ایک صاحب کے عجیب بات کہنے لگے، لوگ مجھے سکھا جاتے ہیں، لوگ مجھے بتا جاتے ہیں، لوگ مجھے پڑھا جاتے ہیں، آپ کے خط، ملاقاتیں، لہجے، رویے، انداز، یہ مجھے سکھا بھی جاتے ہیں، پڑھا بھی جاتے ہیں، بہت کچھ دے جاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں صرف اور صرف مالدار اس لیے ہوں کہ میرا باپ غریب تھا۔ کیا مطلب؟ تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے میرا باپ غریب تھا پر لوگوں کو خیر کے مشورے دیتا تھا، کوئی اگر پوچھ لیتا کوئی تکلیف ہے تو ٹوٹکا بتا دیتا، کوئی اللہ کا نام بتا دیتا، ان کو وظیفے وغیرہ نہیں آتے تھے، کہہ رہے اس کو صرف ایک وظیفہ آتا تھا یا کریم، سب کو کہتا تھا یہی پڑھو، اور اس کا خلوص یقین اتنا تھا کہ سب کے کام بن جاتے تھے۔ ظاہر ہے اس کی شان کریمی ہے تو بس کرم ہو گیا تو سارے کام ہو گئے۔ اور کہا کہ کسی کو کہتا تھا پیسے ہیں نا فلاں پلاٹ لے لے، فلاں مکان لے لے، فلاں جائیداد لے لے، فلاں زمین لے لے، فلاں سودا بکتا ہے لے لے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس کہا کہ کتنے پیسے ہیں؟ کہہ رہے میرے پاس 4,500 روپے۔ کہہ رہے فلاں بندے کے پاس 2,500 روپے کی ریڑی لے لے، اتنے کے پھل یا سبزی لے کے بیچ لے۔ اس نے کیا، اس کا گھر چل پڑا، وہ بڑا خوش ہوا۔ ایسے لوگوں کو میرا ابا مشورے دیتا تھا، خیر پھیلاتا تھا، خیر پھیلاتا تھا، انسانیت کے لیے نفع مند تھا، وہ خیر الناس بن گیا، سارے انسانوں میں بہترین بن گیا۔ کہنے لگے میں آج محسوس کرتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے باپ کے مشورے ہیں، خود تو غریب ہو تھا اور غربت میں مر گیا، پر لوگوں کی خیر خواہی چاہتے 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 رب نے ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے فیصلے کر دیے۔ اب میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور تونگری میری طرف ایسے آ رہی ہے، مال دولت عزت نعمتیں، جیسے کہ بس میں گمان سے بالتا ہے۔ خیر الناس، بہترین انسانوں میں سے انسان کون ہے؟ مجمع لگا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں یہاں تسبیح خانے میں مجمع بیٹھا، میں ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں، آپ سب سے بہترین انسان ہے، کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، سارا جان اس کو دیکھتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے اس کا کون سا ایسا کام ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ سارے مجمع میں سے بہترین ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ وہ شخص ہے جو سارے اس مجمع کے لیے خیر چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں میں بھوکا رہ جاؤں، پر یہ
इसका पेट भर जाए, मैं प्यासा रह जाऊं पर ये इसको प्यास बुझ जाए, मेरी जरूरत कम हो जाए कोई बात नहीं पर इसका काम बन जाए। आप उस बंदे पे हसरत करेंगे। मेरा रब फरिश्तों की महफिल में ऊपर से बैठा इशारे करके कहता है ये खैरुन्नास, वो बंदा जो जा रहा है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दुनिया में, उसको कोई नहीं जानता, आखिरत में फरिश्ते उसको खूब जान, फरिश्ते उसको खूब जान। जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में हाजिर थे। एक शख्स जिसकी दाढ़ी और बालों से पानी वुजू का टपक रहा और जिब्रील ने उसकी तारीफ की। आका ने पूछा जिब्रील तुम इसको जानते हो? अब सवाल देखें और फिर जवाब सुनिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमीन वालों से ज्यादा आर्श वाले और फरिश्ते इसको ज्यादा जानते, वहां तारुफ बहुत ज्यादा है। तो हुजूर ने पूछा कि किस वजह से, किस अमल से? फरमाया कि या रसूलल्लाह ये लोगों को सलाम करता है, सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। फरमान का मफहूम है कि ये लोगों को सलाम करता है और सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। बस इस अमल की वजह से अर्श वाले भी इसको चाहते हैं और अर्श में इसका बेहतरीन तारुफ है। किसी की जात को मेरी जात से नफा मिल जाए, कोई राह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई मंजिल मिल जाए, कोई उसका दुख, कोई उसका दर्द, कोई उसके मुश्किल, मेरी जात से तकलीफें उसकी दूर हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी जात से उसे चौकट मुस्तफा मिले। ओ सुभान अल्लाह, अगर कमली वाली की चौकट मिल गई और इश्क मुस्तफा मिल गया और मेरी जात से, इससे बड़ी कायनात में नेमत और कोई है ही नहीं। वरना क्या होगा? मच्छर की तरह और मक्खियों की तरह इंसान अगर मरेंगे, अल्लाह को जरा बराबर भी तरस नहीं आएगा, इसलिए कि वो इंसानियत के लिए नफामंद नहीं है। भैंस को ले जा रहा था, कसाई के हाथ में भैंस पकड़ी, भैंस ने मुड़ के कहा जिम्मेदार को, इतनी बेवफाई, तेरे ये गबरू, ये जवान पुत्र बेटे मेरे दूध से तो पले हैं, तेरा दस्तरखान मेरे लंगर से सजदा था, ये सारा निजाम जितना भी है मेरे दम से था। आज अगर मैं बूढ़ी हो गई और दूध देना खत्म कर दिया, मुझे छुरियों और टुकड़ों के हवाले, टिक्का और बोटियों के हवाले, मैं जानती हूं। उसने बड़े अफसोस से कहा ठीक है मैं तुझे कसाई के हवाले कर रहा हूं, पर तू अब नफामंद नहीं है। तेरी जात से जो नफा मिलना था वो दूध था, वो मक्खन था, वो बलाई थी, वो दही थी और वो लस्सी थी। ये 5 चीजें तेरी जात से मुझे मिलती थी, ये 5 चीजें वो नहीं। जब तक तो नफामंद, तेरी सेवा की, तुझे पानी में नहलाया। और कई लोग ऐसे हैं जो भैंसों के लिए बेहतरीन एसी चलाते हैं, दूध खुश्क न कर जाए, कूलर चलाते हैं, गर्मियों में ठंडक का इंतजाम करते हैं। मैंने तेरी खिदमत की, पर आज तू नफामंद नहीं है, तेरी जात से नफा नहीं मिला, तेरी जात से फायदा नहीं मिला, इसलिए तुझे छुरी के हवाले। कितनी अजीब बात। मैं पल पल में अपने आप को पढ़ूं, अपनी पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी, कितने लोगों को नफा दिया मैंने और कितने लोगों को फायदा दिया मैंने और कितने लोगों को नुकसान दिया, ना चाहते हुए और चाहते हुए। लफ्जों से नुकसान, बोलों से नुकसान, सोचों से नुकसान, अपनी किसी तकनीक से नुकसान, अपने किसी अंदाज से नुकसान। और एक और सोचें, कितने लोगों को मैं नफा दे सकता था पर ना दिया, मेरी जात से नफा मिल सकता था पर ना मिला। सोचें पल पल में, सोचें पल पल में। मैं अभी सफर में जा रहा था तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था गाएगी दुनिया गीत मेरे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जो खैर का काम, इंसानियत के नफे का काम करके जाएगा उसके गीत दुनिया गाएगी। अंदर ख्याल आया फिर तो गीत गाने के लिए नफा का काम किया था, इखलास का क्या बनेगा, अल्लाह की रजा का क्या बनेगा? फिर तो लोगों को इसलिए फायदा पहुंचाए कि लोग मेरे गीत गाएंगे। मैंने कहा मौलाना, ना चाहते हुए, मेरी चाहत नहीं, लोग गीत गाएं और लोग कहें कि हाँ भला आदमी है या था, लेकिन मैं ना सोचूं। जो इंसानियत को नफा पहुंचाता है वो अपने इखलास पे पहले नजर रखता है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, सोए नहीं, और सोने वाली हालत हटा लेंगे, ऐसे पकड़ के टांगों को ऐसे सो जाना, ये हालत हटा लें पहले। जो इंसानियत को नफा देता है वो अपनी नजर दिल पे बड़ी नजर रखता है, इसलिए कर रहा अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, वाह के लिए। सारी दुनिया उसे कह दे 2 नंबर है, अल्लाह कह दे 1 नंबर है, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता। और सारी दुनिया उसे हजरत साहब कह दे, बुजुर्ग कह दे, औलिया कह दे, मेरा अल्लाह कह दे तो दुनिया के दिखावे के लिए रंगबाजी करता था, 2 नंबरी करता था। दुनिया को दिखा ले, 4 दिन दिखाएगा, आखिर मेरे पास तो आना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
اس حدیث کو جب بھی بیان کرا بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے کہ ایک عالم جائے گا اور اللہ کے پاس، ہاں بھائی یا اللہ علم تیرے لیے پڑھا اور تیری مخلوق کو علم سکھایا، فرمایا نہیں، اس لیے کہ مجھے لوگ واہ واہ کریں۔ ایک سخی جائے گا کس لیے؟ یا اللہ مخلوق پہ مال لٹایا، مخلوق کی خدمت کی، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا غم تھا، اور مال لٹاتا گیا اور کھانے کھلاتا گیا، چیزیں وہ نہیں، ہمارے لیے نہیں تھا، مخلوق کے دکھاوے کے لیے تھا۔ اور ایک مجاہد اس کے خون ٹپک رہا ہوگا، کس لیے؟ یا اللہ تیری راہوں میں سر دے دیا، تیری راہوں میں خون لو لوہان اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پر میں نہیں، تیرا مطلوب واہ واہ تھی اور دنیا میں واہ واہ ہو گئی، جا اب دنیا والوں سے نفع لے، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی نہ نفع ہے، نہ امید ہے، نہ رضا ہے، نہ محبت ہے، نہ شفاعت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ تیرے لیے کوئی وعدے ہیں، نہ جنت کے، نہ کسی چیز کے، جا ان کے پاس چلا جا۔ لوگوں کے بارے میں ہم کیوں کہیں؟ وہ 2 نمبر ہے، اپنے بارے میں ہر وقت شک میں رہے۔ بس بدقسمت شخص ہے جو لوگوں کے بارے میں تبصرے کرے گا، اپنی بزرگی چمکاتا ہے، اپنی چودراہٹ چمکاتا ہے، اس کا ڈیرا اس لیے چل رہا، کھانے اس لیے کھلا رہا کہ لوگ کہیں سخیوں میں چودھری اس لیے بنا ہوا ہے، یہ اس لیے کھانا کھلا رہا، یہ اس لیے لوگوں کو پیسے دے رہا کہ میری واہ واہ ہو۔ پتہ نہیں وہ اس کے دل میں وہ ہو ہی نہ، اور میں ایسی خامخواہ کے لیے اس کے بارے میں خیال کر کے گمان کر کے گناہگار ہو جاؤں۔ وہ تو سچا سخی تھا، وہ سچا شخص تھا جو مخلوق کے دکھوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا، اس کے دل میں تو یہ تھا ہی نہیں۔ ہمیں تو سوچ میں بھی پہرے بٹھانے ہوں گے، ہماری تو سوچ بھی اپنی نہیں ہے، ہمیں تو سوچ بھی مخلوق کی خیر خواہی کو سوچنا ہوگا۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مخلص ہوں، میں بالکل خالص اور میری نیت بالکل سچی ہے، کھوٹی نہیں ہے، میرے اندر کھوٹ نہیں ہے؟ میں موت سے پہلے کیسے کہہ سکتا؟ توے پہ روٹی کے جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے بدلتے دیر نہیں لگتی، بقول ایک اللہ والے ہر پل میں یہ سوچوں کہ میری ذات سے مخلوق کو نفع پہنچے اور انسانیت کو بھلا پہنچے، ہر پل، اور اب تک نہیں پہنچا تو میں کیسے مخلوق کو نفع پہنچاؤں؟ ضروری نہیں میرے پاس بہت سارا مال ہو اور میں بہت مال خرچ کر دوں، اربوں روپے، نہیں تو میرے پاس بہت زیادہ وقت ہو، اب کیا کروں میں مزدور ہوں، نہیں تو میری لمبی عمر ہو، صدیوں عمر ہو، پھر میں مخلوق کو نفع پہنچاؤں، نہیں میرے پاس بہت بڑا مال ہو، میں ہسپتال بنا دوں، سرائے بنا دوں، ہوٹل بنا دوں، اسکول بنا دوں، مخلوق کو نفع پہنچاؤں۔ ہر فرد، ہر شخص، ہر غریب سے فقیر، مصروف سے مصروف اگر فیصلہ کر لے کہ میں انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوں گا، اللہ چھوٹی چھوٹی ایسی راہیں اس کے لیے کھول دے گا اور انسانیت سے اس کو نفع و راحت پہنچے گی اور انسانیت کو بھلا پہنچے گا اور اللہ پاک پھر راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے صرف راستے سے پتھر ہٹا دیا، جھاڑی ہٹا دی، میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کیا۔ آقا نے فرمایا جو کسی نابینا کو 40 قدم چلا دے اس کا بدلہ جنت ہے، اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں تلاش کرتا جاؤں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ڈالتا جاؤں، بس 2 لفظ ہیں سارے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں تلاش کرتا جاؤں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ڈالتا جاؤں، چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں مخلوق کو اس پہ ڈالتا جاؤں، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بنتے بنتے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ گردے کے مزاج میں جب چوری آتی ہے، ہمارے جسم میں گردہ ہوتا ہے، دائیں بائیں 2 گردے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت میں کبھی چوری آ جاتی ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہ کرتا ہے کہ ساری چیزیں جو غیر ضروری ہیں جسم سے، جو کہ جسم کی بیماری کا ذریعہ بنے گی، وہ نکال دیتا ہے، پر ایک ذرہ اس میں سے رکھ لیتا ہے۔ ہر دفعہ وہ نکالتا ہے، ایک ذرہ رکھتا ہے، وہ ذرہ رکھتے رکھتے اتنے MM کی پتھری بن جاتی، وہ ایک ذرہ رکھتے 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 رکھتے، وہ ایک ذرہ کہیں اٹک جاتا ہے، پھر اس سے اور اٹک جاتا ہے، پھر اور اٹک جاتا ہے، پھر اور اٹک جاتا ہے، وہ اتنے MM کی پتھری، کہنے لگے جی بادام کے برابر پتھری تھی، کھجور کی گٹھلی کے برابر پتھری تھی، اس سے بڑی پتھری تھی، جاگ رہے ہیں بھائی، اس سے بڑی پتھری تھی، اور پھر چھوٹی چھوٹے بڑے پتھر بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے اور دوسروں کو اس پہ ڈالتے ڈالتے ایک وقت آتا ہے نیکیوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور نیکیوں کے سمندر بن جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن یہ بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اتنے حج کا ثواب اس کو دو، پریشان ہوگا، مولا سارا دن
مزدوریاں کی، غریب تھا، کسی اور کا نام عمل ادلی بدلی ہو گیا اور انہوں نے اٹھا کے اس کا رکھ دیا، اتنے صدقوں کا ثواب دو اس کو، لکھو بھائی، چلو جی فرشتوں اس کو دو، اتنی زکوٰۃ، اتنی خیرات، اتنے عطیات، اتنے صدقات، یہ خیرات اس کا ثواب دو، اتنے جہاد کا ثواب دو، اتنی نیکیوں کا ثواب دو، 40 سال تہجد کا ثواب دو۔ سخی آقا غریب دکھوں کا مارا ہوا فرض نماز پڑھتا تھا، رات کو تھکا مارا سوتا تھا، تہجد تو پڑھ ہی نہیں سکا، دو اس کو ثواب۔ اب یہ کہے گا کہ فرشتوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا اللہ غلطی ہو گئی، بھائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک جل شان ہو اس کی تطمئن قلب، اس کی تسلی کے لیے فرمائے گے میرے بندے یہ تیرا ہے، آج کا دن انصاف ہوگا، آج کا دن سچ ہوگا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ چلتا گیا اور لوگوں کو چلاتا گیا، وہ چھوٹی نیکی میں تو نے لگایا تھا، اس نے بڑی نیکیاں شروع کر دی، اس سے بڑی نیکیاں شروع کر دی، اس کے بعد اس نے اور بڑی نیکیاں، پھر اس نے حج کیے، جہاد کیے، صدقات دیے، خیرات کیے، لوگوں کی خدمت کی، اللہ کو راضی کیا، آقا مدینے والے پہ کروڑوں درود و سلام بھیجا، اور یہ تو نے ایک دفعہ اس کو چھوٹی نیکی پہ لگایا تھا اور ایک چراغ جلایا تھا، بس ایک چھوٹی سی چنگاری سے چراغ جلا تھا، پھر چراغ سے چراغ، دیے سے دیا، وہ جلا، وہ جلا، وہ جلا، تجھے پتہ نہیں ہے تیری نیکیاں پہاڑ بن گئے، جبال الخیر، نیکیاں خیر کے پہاڑ بن گئے، مخلوق خدا کے دکھ، مخلوق خدا کی راحت کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور اس کے دکھ ٹالنے کا، پریشانی دور کرنے کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور میرے دل میں انسانیت کا نفع ہو، وہ انسانیت مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی صوبے، کسی فرقے، کسی رنگ، کسی نسل سے انسانیت کا تعلق ہو، اور میں اس انسانیت کا ذریعہ بن جاؤں، خیر پہنچانے کا، عافیت پہنچانے کا اور راحت پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤں۔ یہ محمدی مزاج ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمدی مزاج ہے۔ میرے آقا قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوئے ہیں، اور میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہو جاؤں۔ یہ مزاج محمدی ہے، یہ مزاج، یہ طبیعت ہماری طبیعتوں میں آ جائے۔ ایک ہے کہ میں اس سے اپنی چیزیں چھپا لوں۔ میں آ رہا تھا، ایک درویشوں کے ہاں گیا، مسکین پور شریف میں واپس آ رہا تھا، ایک صاحب کی گاڑی پہ گیا تھا، اس کی صاف ستھری گاڑی تھی، ایک صاحب کا میں نے اپنا فون بند تھا، فون کھولا نا تو اس کے میسج آئے تھے 20-25، یہ میں بھی یہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ابھی میں نے آپ کا بیان سنا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا فون کیا، میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی جی میں اچ شریف چوک پہ ہوں۔ اچھا، میں نے کہا آپ ٹھہر جائیں، میں آپ کے قریب ہوں، پیچھے آ رہا ہوں۔ ٹھہر گیا، جس گاڑی میں میں بیٹھا تھا کرولا گاڑی تھی ایک ہمارے دوست کی، اس میں اے سی بھی چل رہا تھا، کولنگ بھی تھی، اس کی جیپ سامنے کھڑی تھی، وہ پرانی جیپ جس پہ بڑا گیندا لٹکا ہوا تھا، پوٹوہار کہتے جس میں وہ ہاتھی یا گیندا لٹکا ہوا ہے پوٹوہار، پرانی، بالکل پرانی، اور اس کی کھڑکی کھولے نا، اندر سے خیر انہوں نے کھڑکی کھولی، دھکا دیا، میں اس میں بیٹھا ان کی دلجوئی کے لیے، یہ میرے ساتھ سفر کریں، بڑے عرصہ ہوا، 2000 سے لے کر اب تک میں آپ میرے ساتھ سفر آپ نے نہیں کیا، 2000 سے لے کر 2019 تک آپ نے میرے ساتھ سفر نہیں کیا۔ میں بیٹھ گیا، اب گاڑی چل رہی ہے، تو اس نے اپنی مزاج سے چلنا ہے، اب وہ میری جو دوست ہیں ان کی گاڑی میرے پیچھے چل رہی ہے، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کی ایک بات یاد ہے، اس گاڑی کو دیکھ کے ایک بات یاد ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا آپ نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جیب کو احتیاط سے رکھوں اور لوگوں سے خرچ کراؤں، اور آپ نے کہا تھا مجھے لوگوں سے خرچ کرانے کا فن بھی آتا ہے۔ ایسے زور پہ نا اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا بڑی پرانی بات آپ کو یاد، بڑے خوش ہوئے، اسٹیئرنگ پہ نا ایسے دور سے ہاتھ مارا، کہنے لگا آپ کو بڑی پرانی بات یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے۔ میں نے کہا اصل میں یاد اس جیپ نے دلائی ہے، اگر آپ خرچ کرتے تو آج یہ جیت نہ ہوتی۔ کیوں؟ وہ کریم لوٹا کے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، سخی کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک موتی دے رہا ہوں، سخی کبھی بھی مال کے بھروسوں پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدے پہ سخاوت کرتا ہے۔ میرے اللہ کے وعدے ہیں، رب سچا، رب کے وعدے سچ، اس کا حبیب سچا، اس کے حبیب کے وعدے سچ۔ سخی کبھی بھی مال پہ، چیزوں پہ، اسباب پہ، بھروسے پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدوں پہ سخاوت کرتا ہے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اللہ دے گا اور اللہ دیتا ہے، اور اللہ سے میں نے لیا ہے۔ آج ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب اپنے ایک دوست سے کہنے لگے، جو سن رہا تھا، کہنے لگے میرے دل میں ایک انوکھی سی تسکین ہے کہ ابھی رمضان آئے گا اور میں اللہ کو دوں گا،
ایک انوکھی سی ابھی سے تسکین ہے، ایک انوکھی سی ابھی سے راحت ہے کہ اللہ کو دے کر جو اندر ایک سکون ملتا ہے۔ اور میں جو شہید کو اللہ کے نام پہ جان دینے پہ جو پہلی ضرب پہ جو سکون ملے گا، اسی پہ کہے گا کہ مولا پھر زندہ کر، پھر تیری راہوں میں سر دوں، ثم اوہیا ثم اقتل، مولا پھر زندہ کر، پھر مر جاؤں، پھر زندہ کر، پھر جان دے دوں، پھر زندہ کر۔ اس کو اس جان دینے پہ جو لذت ملے وہ تو اس کو ملے گی جو مل گیا۔ کہنے لگا کہ جتنا رمضان قریب آ رہا میرے اندر ایک تسکین بڑھ رہی کہ اب اللہ کو دوں گا، زکوٰۃ کے نام پہ، صدقات کے نام پہ، عطیات کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، فطرانے کے نام پہ اللہ کو دوں گا، اللہ کو دوں گا، میری ذات سے انسانیت کو نفع ہو، میری قبر پہ آ کے کوئی ٹھوکر نہ مارے۔ میں پیپل کے نیچے بیٹھا تھا، میں علاقے کا جگہ کا نام نہیں لیتا، تو سخت گرمی تھی، میں ڈھونڈتا ڈھانٹتا وہاں گیا، بہت سخت گرمی تھی، تو پیپل کے نیچے گاڑی کھڑی کی اور باہر نکلا، درخت کی چھاؤں آ کے وان دی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے، درخت کی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ میں کھڑا تھا تو میرے پاس آئے وہ صاحب، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بڑا آپ کو ڈھونڈا۔ لگے آپ کے ساتھ یہ صاحب ہیں، یہ تو مجھے جانتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو جانتے تھے، گھر نہیں جانتے، اور موبائل آپ کا بند تھا۔ او کہنے لگے میری کئی سمیں ہیں، مجھے باتیں کرتے کہنے لگے اپنے دوستوں کو ذرا ایک طرف بھیجیں گے، میں آپ سے کوئی علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے علیحدہ بھیج لیا۔ مجھ سے کہنے لگے مجھے سکون چاہیے، مجھے راحت چاہیے۔ میں نے کہا آپ کے پاس سیاست ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بڑی دنیا ہے، میں خود فقیر آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ مجھے جس انداز سے ڈھونڈتے آئے ہیں مجھے پتا ہے، سارا دن پرا پنچایت کرتا ہوں، اب مجھے اصل میں اس دلدل سے نکالنے کے لیے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ کئی آتے ہیں تھانے سے مجھے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آتے ہیں کہاں سے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آپ مجھے کسی اور وجہ سے آئے ہیں۔ اب مجھے سکون چاہیے، رات سے مجھے خوف آتا ہے، رات سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ فلاں پلی ہے نا، آگے نہروں کا ایک سنگم تھا، بڑی نہر سے چھوٹی 4-5 نہریں نکل رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے۔ کہنے لگا ہے نا، وہاں بندہ بیٹھا تھا اور میرے الیکشن تھے، میں وہاں گیا تو میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا ہاں تیرا سلام سن لیا پر تجھے ووٹ نہیں دینا میں نے، اور بڑے غصے میں آیا۔ کہنے لگا چپ کر کے گاڑی میں آیا تو میں نے ایسا اس کو فارغ کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے سر۔ صبح وہ نہیں تھا، قتل ہو گیا۔ ہر رات آ کے میرا گریبان پکڑتا ہے اور میں بس یوں سوتا ہوں اور میری آنکھ لگتی ہے اور مجھے کہتا ہے بتا میرا قصور کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس قصور میں تو نے قتل کیا تھا؟ ساری رات میں اس کشمکش میں، کبھی یوں ہوتا ہوں تو وہ ہٹ جاتا ہے، پھر یوں ہوتا ہوں تو پھر آ جاتا ہے۔ نیند کی گولیاں مجھ پہ ختم ہیں، زندگی کا سکون، ایئر کنڈیشن، اے سی، بیڈ، صوفے، بستر ختم ہے۔ وہ آتا ہے اور آ کے میرے گریبان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور ایک اور نقشہ، اب میں آپ کو 2 نقشے دکھاتا ہوں، ایک اور نقشہ کہتا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کے درس وظائف ٹوٹ کے سنتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو بتاتا ہوں، مخلوق کو نفع ہوتا ہے اور مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک رات میں سو رہا تھا، سوتے سوتے میں نے محسوس کیا کوئی ریچھ کی طرح ایک چیز ہے اڑتی ہوئی آئی اور آ کے مجھے چپک گئی ایک دم، اور اس نے پنجے کاٹ دیے اور میں چیخ رہا ہوں اور وہ چیز مجھے نہیں چھوڑ رہی، اور اس کے بعد اس نے زبان پھیری نا، میں نمک کی طرح گھولنا شروع ہو گیا، جیسے کہ یہ مجھے سارا نگل جائے گی، چاٹ جائے گی یہ بلا۔ ابھی یہ سلسلہ تھا ہی، چند لمحوں میں وہ سارے لوگ آ گئے جن کو میں نے تسبیحاں بتائی تھیں، وظیفے بتائے تھے، عمل بتایا تھا، زندہ بھی مردہ بھی سب آ گئے، اور آ کے نا کسی نے اس کا بال کھینچا، کسی نے ناک کھینچا، کسی نے کان کھینچا، کسی وہ جکڑا ہوتا اس نے مجھے۔ کہنے لگے ایک بندہ آیا، اس نے جوتا اتار کے مارا، ٹھا شروع کر دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان کمزور ہو گئی، اور کہنے لگے اس بندے کو کرتا ہے جس نے ہمیں نفع دیا تھا، ہمیں فیض دیا تھا، تکلیف ہماری دور کی تھی، اس کے اوپر تو اس کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے اس کو جلا دیا، اور ایک دم شعلہ اٹھا اور وہ چیز جل گئی اور مجھے راحت ملی۔ کہا کہ میری آنکھ کھلی تو میں پسینہ پسینہ تھا، اور جن جگہوں پہ اس چیز نے پنجے گاڑے ہوئے تھے ان جگہوں میں مجھے بوجھ کا نشان تھا، جیسے آپ نہ کسی بندے کو اپنی باہوں میں لے کے زور سے بھینچے تو جب اس کو چھوڑے تو اس کے اس حصے پہ محسوس ہو کہ مجھے کسی نے دبایا تھا، اور کہا مجھے سکون آیا۔
اور سکون کے بعد اچانک میری کیفیت جب میں اس سے نکلا تو ایک راحت ملی. یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے نہیں خوف نار جہنم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا. یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میرے سامنے آ جائیں. اللہ پاک سے عرض کریں گے مولا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے راحت پہنچائی تھی, جس نے مجھے نفع پہنچایا تھا, اور جس نے میرے مسائل میں حل کرنے میں ساتھ دیا اور میرے دکھ کو دور کرنے میں. مولا یہ وہی شخص ہے. قیامت میں آقا کا فرمان ہے اور یہ ہوگا. سفارشیں ہوں گی. حاجی 400 گھرانے, ایک روایت میں 250 گھرانے, ایک روایت میں 300 گھرانے فیملیاں, اور ایک روایت میں 400 گھرانے کا جو مقبول حاجی, محبوب حاجی, وہ سفارشیں کرے گا. نمازی سفارشیں کرے گا, سخی سفارشیں کرے گا, عالم سفارش کرے گا, حافظ سفارش کرے گا اللہ پاک کے ہاں. اور ایسے لوگ جن کے لیے فیصلے ہو چکے تھے کہ وہ جہنم میں جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں, یا فیصلہ ہو گیا بھیج دو, ان کو جہنم سے یا باہر سے نکلوا کے اپنے ساتھ لے جائیں. ہم نے نفع مند زندگی میں ساتھی بننا ہے. اللہ کی مخلوق کو فیض اور نفع پہنچے اور میری ذات سے پہنچے, میری ذات سے پہنچے. میں ایک دکان پہ گیا, بڑی پرانی بات ہے. ہم نے لنگر خانے کی چارپائیاں بنائی تو اس چارپائیوں کا بان لینے گیا لاہور میں, جہاں اس کی مارکیٹ ہے. میں گیا نا دکان پہ تو میں نے کہا اتنے من بان لینا ہے. اچھا میرے منہ سے نا اونچا نکل گیا. دکان سے ایک دور سے نا ایک دکاندار بیٹھا تھا, اس نے مجھے ایسے کیا, آنکھ سے ایسا اشارہ کیا, آنکھ سے ایسے کیا. اشارے سے مجھے محسوس ہو کہ اس نے کچھ اشارہ کیا ہے. میں نے دیکھا تھا تو وہ ایسے کیا, اس نے پھر اشارہ. میں نے کہا بھی اپنا ریٹ بتا دیں, کوالٹی بتا دیں. میں اس کے پاس گیا, کہنے لگا فضول آدمی ہے, 3rd کلاس چیز ہے, آپ کو بہترین چیز دکھاتا ہوں, لے نہ لے آپ کی مرضی. یہ دیکھیں آپ نے اس کے پاس دیکھا تھا یہ اتنے میں چیز تھی, آپ اتنے میں چیز ہے. آپ لگتا ہے مولوی صاحب ہے, کوئی مدرسے کا جانا. میں کہ ہاں مدرسے. عمومی طور پہ احساس ہوتا ہے کہ بیچارہ منگتا ہوگا, اس سے پہلے اس کے پاس غربت تنگ دستی ہوگی, اب بیچارے کے پاس کوئی ادھر ادھر کے پیسے آ گئے ہیں, لہذا چٹے کپڑے بھی پہن لیے, جوتی بھی پہن لی. تو کہنے لگا یہ بان ہے, دیکھیں آپ کو یہ چاہیے نا, یہی چاہیے, اس کا ریٹ یہ ہے, ریٹ. اب بان کی گچھی میرے ہاتھ میں تھی اور میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ہر بندہ اپنا مال بیچنے کے لیے کیسے اشارے کرتا ہے, اور اس کا اشارہ میرے دل پہ بھی لگا, دل میں بھی لگا, اور اس نے اپنا مال مجھے سستا دے دیا, وہی چیز سستی دے دی. تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے اتنے من بان مجھے تول دے, اور اس نے تول دیا. اور وہ دکاندار مجھے دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا, اور اس کے اندر ایک بے چینی تھی جو جس کی جھلک میں اس کے چہرے سے محسوس کر رہا تھا. اور یہ اپنا سودا بیچ, نوٹ گن, اور اس کے بعد میں نے اس سے پھر کہا کہ جھونگا دے. پھر ایک چھابی جھونگے میں لی میں نے, وہ پھر لنگر خانے میں ڈال دی. جیسے میں برتن لینے گیا لنگر خانے کے تو میں نے کہا جھونگا دے, اس نے گلاس جھونگے میں دیا اسٹیل کا. تو میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنا مال بیچنے کے لیے, اپنی تجارت بیچنے کے لیے کیا فن استعمال کرتے ہیں, کیا کمال ہے. اور اللہ کا نام اور مخلوق کے نفع کی چیزیں اور میری ذات سے انسانیت کو فیض اور خیر مل جائے, یہ کیسے ہوگا, اور یہ کیسے حاصل ہوگا, اور یہ کیسے چیز بنے گی, یہ میرا سودا کیسے بکے, یہ میری چیز کیسے بکے, یہ چیز کیسے بکے. میں ٹرین میں سفر کیا میں نے, تو میرے ساتھ میرے 2 ساتھی بھی تھے. میں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے, کوئی جگہ ڈھونڈو. انہوں نے نا بجلی والا جو کمرہ ہوتا ہے جہاں سے وہ بجلی کے لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑے پینل بورڈ وغیرہ, ان کو اٹھا دیں گے. بجلی کے پینل بورڈ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں میرے سامنے نہ سوئیں, مہربانی آپ دور کونے میں سو جائیں. ڈرائیور کے ساتھ بندہ جو سوئے نا, ڈرائیور کہتا ہے یا اس کو اتار دو یا مجھے کرے, میری منت ہے آپ سے. ڈرائیور کے ساتھ جو بندہ سوئے نا تو ڈرائیور نے کہتا ہے نا. میں نے واقعہ نہیں سنایا تھا, ایک چودھری صاحب ہے, ان کا پیٹرول پمپ ہے, خود ڈرائیو کر رہے تھے اور ڈرائیور ساتھ بیٹھا تھا, سو رہا تھا. تو اس کو کہا, آواز دی, اچھا جی چودھری صاحب جی, پھر سو گیا. پھر آواز دی, پھر ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دی, کہنے اتر نیچے تھلے لے. کہنے لگا میں ڈرائیو کر رہا ہوں, پیچھے دوڑتا ہوں. وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, وہ دوڑتا ہوا آیا. انہوں نے منزل میں جہاں پہنچے تھے کچھ دیر کے بعد وہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا بیٹھ جا, بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا اب نیند آئی گا, بالکل نیند نہیں. اچھا یہ نماز کی جگہ انہوں نے ڈھونڈی, نماز کی جگہ جب ڈھونڈی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ بندہ کہے ہاں یہ باہر جاؤ, ادھر جگہ پڑی, ادھر بیٹھ. انہوں نے نا اسے ابکری دیا, یاد ہے ابکری دیا. اس نے دیکھا نا کہ ہاں میری بیوی پڑھتی ہے ہر مہینے, 21 مہینے کا ہے,
इस महीने का। अगर नहीं ले आऊं नाराज होती है। इन्होंने और उसको सुई चुभो दी। ये हकीम साहब जो है वो हमारे साथ है। हाँ, उधर से मैं आ गया, कहने आप हैं। फौरन बीवी को फोन मिलाया। वो जिनकी मुलाकात के लिए जो कहती है मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, कुछ सेल्फी थी नहीं जो बना लेता बेचारा, मेरे साथ खड़े हैं, ये हैं वो जिनकी मुलाकात नहीं होती, वो जिनका रिसाला अबकरी है। वो कहने लगी अच्छा तू सच कह रहे। अंदर कशमकश हो रही और मैं खामोश खड़ा एक चीज को सोच रहा था, और वो ये सोच रहा था कि तारिक तेरी औकात कुछ नहीं, तूने मखलूक के नफे के लिए कुछ वर्के छाप दिए हैं, अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचा है और तेरी इतनी पजीराई हो रही है। उसने जाए नमाजें निकाली, खेस पतनी चादरें और क्या कहानी शुरू हो गई, और हम जनाब खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं और वो खुश है, फला ले आऊं, पानी ले आऊं, ये चीज ले आऊं। उसका तो परेशान था कि मुलाकात हो गई फकीर से, मुलाकात हो गई। जाते जाते लोग कहते अच्छा आप फला हैं, एक फोटो बना ले आपके साथ। क्या है, क्या मैं इतना अहम आ गया हूं? एक छोटी सी बातें बैठ के करता हूं, और एक रिसाले के चंद वर्क हैं, किताबों के चंद औराक हैं, जिसमें कोशिश है कि इंसानियत के दुख दूर हो जाएं, तकलीफें दूर हो जाएं, मसाइल हल हो जाएं, उनकी मुश्किलें दूर हो जाएं, उनके दुख उनके मसाइल में उनके साथी बन जाएं। एक छोटा सा एक अज़्म है, छोटा सा अज़्म है जो किया है, अज़्म है जो किया है। ऐसे साथी बनते चले गए, ऐसे टीम बनती चली गई, ऐसे दुनिया इकट्ठी होती चली गई और निजाम आलम मुतवज्जे होता चला गया। क्यों? हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी, नफा दिखाओ तो जानवर भी आ जाता है। इंसान तो फिर भी इंसान है तो जानवर भी आ जाता है, इंसान तो फिर भी इंसान है, इंसान के अंदर तो शऊर एहसास जानवर से ज्यादा है। मैं खत पढ़ता रहता हूं, लोगों को जो नफा मिलता है, फिर वो नफा लोगों को कैसे मिलता है, एक वाकया सुनाता हूं। आप कहने लगे आपके दर्स और रिसाले में सूरत अलम नशरा के फजाइल के बारे में पढ़ा और आजमाया। जब भी रश वाली जगह पर सूरत अलम नशरा पढ़ा, 3 बार पढ़ा और यकीन से तो मुझे इतने रश में भी कोई परेशानी नहीं हुई और बारी जल्द आ गई। हत्ता के बिल देते हुए, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक में या कहीं, मुझे रश से कभी मेरा सामना नहीं हुआ और मैंने हमेशा अलम नशरा देख के दूर से पढ़ना शुरू कर दी और बस मुझे राहें मिलती चली गई और मैं आगे से आगे निकलता चला गया। दूसरा बताया कि हमारी एक पड़ोसन, उसकी नजर बद बहुत मशहूर है, नजर बहुत लगती है। मैं शादी में जाने के लिए अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी कि वो आ गई और मेरे कपड़ों की तारीफ शुरू की और मैं परेशान हो गई कि इस्त्री पहले ही कपड़े जलाई रही थी और मैं बड़ी एहसास से कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने फौरन ही नजर बद की आपकी जो दुआ थी बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने कपड़ों पर फूंक मार दी। मेरी पड़ोसन अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए आई थी क्योंकि उसके घर लाइट नहीं थी। मैंने उससे कहा कि तुम पहले इस्त्री कर लो। मैंने देखा जब उसने अपना दुपट्टा इस्त्री किया तो वो जल गया और नजर पलट कर उसको जा लगी क्योंकि मैं नजर बद की दुआ पढ़ रही थी जो आपने अपने दर्स में बताई थी वो नहीं पढ़ रही थी और उसका दुपट्टा जल गया। पर एक बात मैं वजाहत थोड़ी सी अर्ज कर दूं। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके घर में किस्मत से उन्होंने घर का ऊपर का हिस्सा बनाया। उनके घर में कोई आ जाए और कह दे माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है, वो फौरन मियां बीवी ये दुआ पढ़ना शुरू कर देते हैं, अब नजर लग गई, अब नजर लग गई। भाई खुदा का खौफ करो, इससे मखलूक खुदा के साथ बदगुमानी तो शुरू ना करो। देखें हर चीज की सरहदें मिलती हैं, किनात और